الرحمن الرحیم۔ آج جو صحابی ہم ڈسکس کریں وہ سیدہ سمیہ بنت خیاط، نام سمیہ، والد کا نام خیاط نام سے پکارا جاتا تھا۔ خاوند کا نام یاسر بن عامر اور بیٹے کا نام عمار بن یاسر تھا۔ اس بابرکت اور پاکیزہ خاندان نے اسلام کے لیے بہت ہی قربانیاں دی ہیں اور سخت ترین مصائب و مشکلات برداشت کی ہیں۔ یاسر بن عامر اپنے ملک یمن سے اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے چوتھے گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ مکہ میں یاسر بن عامر نے ابو حذیفہ بن مغیر کی کفالت حاصل کی۔ ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمار بن یاسر، سمیہ بن خیاط، صہیب رومی، بلال حبشی اور مقداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان میں ان کی زوجہ خدیجہ بھی شامل ہیں۔ قریش آل یاسر کو عیدہ رسانی میں حد سے بڑھ گئے جب انہیں پتہ چلا یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کی جلادوں نے دہشت پھیلا دی۔ وہ یاسر، عمار اور سمیہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں لے جاتے اور انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے اور ان سے یہ مطالبہ کرتے کہ تم شریعت سے انکار کر دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ وہ ہر طرح سے ظلم و ستم کو سہ جاتے لیکن اس کی پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہ آتی اور نہ وہ ان کے سامنے اپنے موقف میں کوئی لچک ظاہر کرتے۔ امام احمد نے سالم بن ابی جعد سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور ان میں عمار بن یاسر بھی تھے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں عمار کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ ہوا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے وادی بطحا میں پہنچا۔ وہاں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ مشرکین عمار کے والد اور ان کی والدہ کو بری طرح سزا دے رہے ہیں۔ ابو عمار نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا زمانہ بھر ساری عمر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا صبر کریں، پھر یہ دعا کہی، الہی آل یاسر کو بخش دے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ دعا کی۔ سالم بن ابی جعد سیدنا عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ قریش نے آل یاسر کو سزا دینے میں سرکشی اور انتہائی ظلم کا مظاہرہ کیا اور بہت زیادہ تکلیفات پہنچائی۔ خاندان کا سربراہ یاسر تو ان تکالیف کی وجہ سے وفات پا گیا۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے عمار کی والدہ سمیہ کو قریش کے بدبخت ترین اور شکی القلب ابو جہل کے سپرد کر دیا اور اس نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے میں انتہا کر دی اور عیدہ رسانی میں ہر روز ایک نیا طریقہ کرتا ہے۔ ایک دن سیدہ سمیہ نے ابو جہل سے تلخ اور سخت لہجے میں بات کی تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے طیش میں آ کر انہیں قتل کر دیا۔ امام احمد نے بیان کیا ہے کہ تاریخ اسلام کا پہلا شہید جس نے جام شہادت نوش کی وہ عمارہ کی والدہ سمیہ ہیں۔ ابو جہل نے اپنا نیزہ ان کے دل میں مارا اور جس کی وجہ سے یہ شہید ہو گئیں اور سیدنا سمیہ کے قاتل کو افرا کے 2 بیٹوں نے بڑی بری طرح قتل کیا تھا۔ عمار کی ماں باپ برائے حق میں شہید کر دی گئی۔ ان کی شہادت کے بعد قریش عمار پر ٹوٹ پڑے اور سخت ترین سزا دینے لگے، مار مار کر ان کی چمڑی ادھیڑ دی۔ اس کی پختہ ارادے میں کوئی کمی نہ آئی۔ قریش جس طرح چاہتے تھے وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر نکالے، اس نے کفار کا مطالبہ پورا کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زار و قطار رونے لگے اور آپ کو بتانے لگے کہ مجھے اتنی زیادہ جسمانی اذیت دی کہ جان بچانے کی خاطر میری زبان سے وہ کلمات نکلے جو کافر نکالنا چاہتے تھے، لیکن میرا دل ایمان کے حوالے مطمئن ہے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا کیا بنے گا؟ میری تو ساری کمائی غارت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی جو سورہ نحل میں ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان سن کر عمار خوش ہو گئے۔ اس کے لیے ایمان کے حوالے سے ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے مجبور ہو کر کافروں کے سامنے اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیے تھے جس سے کافر ٹھنڈے پڑ جائیں اور ان کے اوپر مزید ظلم نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ رحمت سے بخشا۔